رب نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اے مومنوں چاہیے کہ تم ان دونوں چیزوں کے ملنے پہ خوشی مناؤ۔ جب یہ دو چیزیں تمہیں مل جائیں، تمہارے درمیان آ جائیں، تو اب تم پہ حق ہے کہ تم خوشی مناؤ۔ تو اگر ظاہری مطلب اس حدیث کا لیں، اس آیت کا لیں، تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جب تمہیں نعمت ملے تو خوشی مناؤ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ جب تمہیں رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ تو رب نے تو رحمت اور نعمت کے ملنے پہ خوشی منانے کا حکم دیا، تو ہم حضور کے آنے پہ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ ہم حضور کے آنے پہ چراغاں کیوں کرتے ہیں؟ اور ہم حضور کے آنے پہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ جب نعمت ملے تو خوشی مناؤ، اور جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن پاک سے میں ثابت کر کے آپ کے سامنے یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں میلاد مصطفیٰ منانے کا حکم دیا، تو اللہ نے دو چیزوں پر خوشی منانے کا حکم دیا، نمبر ایک رحمت اور دوسری نعمت۔ اب سوال آتا ہے کہ رحمت کیا ہے اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو خوشی مناؤ، اس کا حکم اللہ نے دیا، تو بات یہ آتی ہے کہ جناب آپ نے رحمت کو سمجھا ہی نہیں، اور نعمت کیا ہے یہ بھی آپ نے نہیں سمجھی۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن نے بتا بھی میرے مصطفیٰ، اور سب سے بڑی نعمت بھی میرے مصطفیٰ۔ قرآن نے یہ ثابت کیا کہ رحمت للعالمین بھی آمنہ کے لال ہے، اور نعمت کبریٰ بھی آمنہ کے لال ہے، اور رب نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے مومنو جب تمہیں رحمت مل جائے، نعمت مل جائے، چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ تو معلوم ہو گیا رب فرما رہا ہے اے مومنو جب 12ویں کا چاند آ جائے، آمنہ کا لال جس وقت آ رہا ہو، تم پہ حق ہے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ تو یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا فرمایا ظاہری طور پہ، تو اس خوشی میں شکرانے کے طور پہ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اپنا میلاد منایا کرتے تھے، بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن نے بتا دیا کہ میلاد مصطفیٰ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور حضور کے عمل نے بتا دیا کہ میلاد منانا حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اب اس میں جو غیر شرعی کام آ جائیں، جن کا شریعت نے منع کیا ہو، تو ہم ان کاموں کو غلط کہیں گے، لیکن اس سے اصل میلاد غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ غیر شرعی کام ان میں داخل ہو جائیں تو وہ کام غلط ہوں گے، لیکن اس کی وجہ سے از خود میلاد یہ ناجائز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر کسی عبادت کے اندر وہ کام کہ جس کا اللہ نے حکم دیا، جسے تصرفات شرعیہ کہا جاتا ہے، اگر تصرفات شرعیہ افعال شرعیہ میں کوئی غیر کام آ جائیں جن کی وجہ سے وہ کام بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو ان غیر کاموں کو دور کیا جائے گا اور اس عبادت کو اپنی اصلی حالت میں قائم رکھا جائے گا۔ یہ میں آپ کو اصول فقہ کا ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا وہ دو طرح کے کام، ایک کہلاتے ہیں افعال حسیہ، یہ فقہ کی بحث ہے، تھوڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے۔ ایک کہلاتے ہیں افعال حسیہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے افعال شرعیہ یا تصرفات شرعیہ۔ یہ دو کام ہیں کہ جن سے اللہ نے منع فرمایا۔
افعال حسیہ وہ کام جنہیں عقل ہی برا سمجھے، ہمیشہ سے عقل ہی برا سمجھے، چاہے وہ مسلمان کی عقل ہو یا چاہے وہ کافر کی عقل ہو، انگریز کی عقل، ہر وہ کام جنہیں عقل ہی برا تسلیم کرے انہیں کہا جاتا ہے افعال حسیہ۔ مثال کے طور پہ زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، اگرچہ یہ سارے کام غیر مسلم ممالک میں کیے جاتے ہیں، لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں وہ بھی چوری کرنے کو برا سمجھتے، وہ بھی زنا کرنے کو برا مانتے، وہ بھی شراب پینے کو صحت کے حساب سے برا سمجھتے، کیونکہ یہ کام ہی ایسے ہیں کہ جنہیں عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ عقل کہتی ہے یہ کام برا ہے، جناب چوری کرنے کو عقل کہتی ہے چوری کرنا برا ہے، کافر بھی کہے گا کہ چوری کرنا برا ہے۔ چوری کرنے سے تو اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ صرف مسلمان چوری کرنے سے بچے، کافر چوری کرنے سے کیوں بچتے؟ تو معلوم ہو گئے یہ کام افعال حسیہ ہے جنہیں کافر کی عقل بھی غلط کہتی ہے، مسلمان کی عقل بھی غلط کہتی ہے۔ تو ایک یہ طرح کے کام ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا، اور ایک کہلاتے ہیں تصرفات شرعیہ۔ یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جو اپنی اصل میں تو جائز ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن غیر کی وجہ سے یہ کام گندے ہو جاتے ہیں، یہ غیر کی وجہ سے یہ کام خراب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، حضور نے روزے رکھنے کی فضیلت کو بیان فرمایا، لیکن اسی رب نے پھر حکم بھی فرمایا کہ اے مومنو جہاں تم پہ فرض ہے رمضان کے 30 روزے رکھو، وہیں یوم نہر عید قرباں کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اب یہ بات عقل میں نہیں آئی کہ روزہ رکھنا جس کی تعلیم خود رب دے رہا ہے کہ روزے رکھو، میری رضا کے لیے بھوکے رہو پیاسے رہو، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ کام افعال شرعیہ، تصرفات شرعیہ، کیوں؟ کیونکہ غیر کی وجہ سے یہ کام منع کر دیے گئے۔ عید قرباں خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس عید کی وجہ سے، عید الفطر خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس خوشی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو غیر کی وجہ سے اس دن روزہ رکھنا حرام ہو گیا، لیکن کیا ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ روزہ رکھنا اصل میں ہی حرام ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا اصل میں ہی خراب ہے؟ نہیں، روزہ رکھنا تو اچھا کام ہے، اللہ نے تعلیم دی روزہ رکھنے کی، لیکن غیر کی وجہ سے روزہ رکھنا حرام ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، اللہ تعلیم دے رہے روزہ نمازیں قائم کرنے کی۔ میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور نے نمازیں پڑھنے کی تعلیم دی، لیکن وہی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر چھینی ہوئی زمین، قبضہ کی ہوئی زمین پہ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز پڑھنا منع ہوگی، اس نماز پڑھنے کا گناہ ملے گا کیونکہ زمین چھینی ہوئی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ کیا اس وجہ سے نماز ہی غلط ہو گئی؟ کیا چھینی ہوئی زمین کی وجہ سے نماز ہی خراب ہو گئی؟ نہیں، نماز تو اچھی ہے، لیکن غیر کام جو گندا مل گیا اس کی وجہ سے نماز کو بھی منع کر دیا گیا۔ تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میلاد مصطفیٰ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اگر اس میں غیر شرعی کام ہوتے، اگر جلوس میلاد میں رزق پاؤں کے نیچے آتا ہے، اگر جلوس میلاد میں بے حیائی ہوتی ہے، اگر محفل میلاد کی وجہ سے لوگ راتوں کو سو نہیں پاتے، سڑکوں پہ آنے جانے کا راستہ رک جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میلاد مصطفیٰ ہی اصلاً منع ہے۔ ہاں، غیر کاموں کو روکا جائے گا، لیکن میلاد مصطفیٰ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ درود پاک پڑھیے۔ تو یہ وہ کام ہیں کہ جن کے ذریعے بعض لوگ ہمارے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر چوری کی بجلی سے کوئی چراغاں کرے، اور اکثر جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چراغاں کرنا حرام اصلاً ہو گیا۔ اس کو دلیل بنا کے بولتے ہیں کہ چوری کی بجلی سے نبی کے میلاد پہ چراغاں کر رہے ہو،
تو ہم نے یہ مسئلہ نکالا کہ چراغ کرنا، میلاد منانا حرام ہے. ہم نے کہا تم نے شریعت تو پڑھی لیکن 4 کتابیں پڑھی، اصول فقہ اور فقہ اچھی طرح سمجھتے تو تمہیں مسئلہ نکالنے میں آسانی ہو جاتی کہ اگر کسی شرعی کام کے اندر غیر شرعی کام مل جائے تو اس غیر کام کو الگ کیا جاتا ہے، اس کام کو برا نہیں کیا جاتا. جیسے چھینی ہوئی زمین پہ نماز پڑھیں گے تو چھینی ہوئی زمین پہ نماز پڑھنا یہ چھیننے کی وجہ سے منع کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز اصلاً حرام ہے. اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوری کی بجلی سے چراغا کیا جائے تو چوری کرنے کا گناہ ملے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چراغا کرنا ہی حرام ہو گیا. اگر جلوس میلاد میں رزق کی بے ادبی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میلاد منانا چھوڑ دیں گے یا جلوس نکالنا چھوڑ دیں گے، اس خرابی کو دور کریں گے. تو یہ قرآن، حدیث اور فقہ کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ کی اصل جو ہے، اصل اس کی بیسک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی وہ بے شمار ہے، وہ بے شمار شان ہے کہ جن کا بیان مکمل کسی محفل میں ہو نہیں سکتا. اگر ایک موضوع کو بھی چن لیا جائے تو اس موضوع پہ بھی مکمل بات ہو نہیں سکتی. سیرت مصطفیٰ یہ ایک تناور درخت ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ بھی کئی ہیں، ہر شاخ کا موضوع الگ الگ، لیکن اس پہ بھی مکمل طور پہ بیان تو نہیں کیا جا سکتا. آئیے ایک موضوع کو لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود راضی کیا اور لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا قرآن مجید سے. یاد رکھیے کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہر مسلمان عبادتیں اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ریاضتیں اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. رمضان کے روزے رکھتا ہے کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا. وہ اپنی نیند کو چھوڑ کے اور سردیوں کی راتوں میں بستر کو چھوڑ کے رب کے حضور پیشانی جھکا دیتا ہے کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا. وہ کام کاج کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں ایک قطرہ حلق میں نہیں جانے دیتا کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا. وہ عبادتیں کرنے کا مقصد، وہ ریاضتیں کرنے کا مقصد، وہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا مقصد فقط اتنا ہوتا ہے کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا. اگر تو ہم سے راضی ہو گیا تو جنت میں ہمارا داخلہ ہے، تو ہماری بخشش ہے، ہماری شفاعت ہے، قبر میں ہمارے لیے آسانی ہے، میدان محشر میں حضور کے لواء الحمد کے تلے سایہ ملنا ہے اگر تو ہم سے راضی ہو گیا. اور اگر تو ناراض ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں. تو آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء تک اور صدیق اکبر سے لے کر تمام صحابہ تک اور تابعین سے لے کر تمام تبع تابعین تک اور بزرگان دین سے لے کر تمام بزرگوں کی فہرست تک ہر نبی کی یہ خواہش تھی اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا. ہر صحابی کی یہ خواہش تھی اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا. ہر تابعی کی تبع تابعی کی یہ خواہش تھی اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا. ہر صوفی، ہر بزرگ، ہر کلندر، ہر غوث نے یہ خواہش کی کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا. وہ آدم علیہ السلام کا تبلیغ کرنا اور وہ آدم علیہ السلام کا اللہ کے حضور سجدہ کرنا، اللہ کے حضور عبادتیں کرنا فقط اس لیے، بے شک نبی جنتی ہوتے لیکن انبیاء کی بھی خواہش تھی، ان میں بھی عاجزی تھی کہ اے رب تو ہم سے راضی ہو جا. تو وہ آدم علیہ السلام کی خواہش کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، بزرگان دین سے کس طرح ممتاز فرمایا، کس طرح اشرف و اعلیٰ بنایا، عرفہ و اعلیٰ بنایا کہ میرے رضا نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ تو فقط اتنا ہے کہ تمام انبیاء کا مقام اپنی جگہ، تمام صحابہ کا مقام اپنی جگہ، تمام تابعین کا مقام اپنی جگہ، تمام عابدین کا مقام اپنی جگہ، تمام
زاہدین کا مقام اپنی جگہ، تمام متقین کا مقام اپنی جگہ، تمام لوگوں کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اے مدینے والے آقا، اے آمینہ کے لال، اللہ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا، وہ خوبیاں عطا فرمائی، وہ طاقتیں عطا فرمائی، وہ اختیارات عطا فرمائے، آپ کا وہ چرچا کیا کہ بے اختیار ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ۔ بولیے ہمارا نبی، بولیے سب سے اولا وہ والا، سب سے بالا وہ والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ۔ تو کیسے سب سے اعلیٰ ہے؟ فرمایا ہر نبی کی یہ خواہش تھی، آدم کی یہ خواہش ہے کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، نوح نے یہ خواہش کی کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، یحییٰ نے یہ خواہش کی کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، عیسیٰ کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، موسیٰ کلیم اللہ کی یہ خواہش رب تو مجھ سے راضی ہو جا، ابراہیم خلیل اللہ کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، اسماعیل ذبیح اللہ کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تمام انبیاء آئے یہ خواہشیں کرتے رہے، اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ابو بکر کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، عمر کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، عثمان کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اب جھومتے رہو اور اپنے نبی کے نغمے پڑھتے رہو۔ تو علی کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، عبد القادر کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، غریب نواز کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، بہاؤالدین زکریا کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، بابا فرید کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، امام محمد رضا کی یہ خواہش اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو تمام انبیاء آئے یہ خواہش کرتے رہے اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ساری کائنات کے ذرہ ذرہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ اے رب تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن رب نے قرآن میں میرے محبوب کے لیے بیان فرما دیا کہ اے محبوب تمام لوگ خواہش کرتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، اے محبوب سن لیجئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم نے آپ کو وہ نعمتیں عطا کر دی ہیں کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ تمام لوگ خواہش کرتے ہیں رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خود ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ رسالت فیضان مصطفیٰ۔ تو یہ شان نے حضور کی، فرمایا محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ کو تقاضا نہیں ہوگا اور ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آپ ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہم سے راضی ہونے کی دعا مانگے، بلکہ آپ تو ہمارے حبیب ہیں، ہم آپ کی جھولی میں اتنے خزانوں کو بھر دیں گے کہ آپ خود ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ میرے رضا نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، دو عالم کی خواہش ہے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور سنو خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور اسی رضا کے لیے زمین و زمان کو بنائے، اسی رضا کے لیے مکین و مکان کو بنائے، بولیے سبحان اللہ۔ اسی رضا مصطفیٰ کے لیے چاند کو سجایا، اسی رضا مصطفیٰ کے لیے سورج کو چمکایا، اسی رضا مصطفیٰ کے لیے ستاروں کو جگمگایا، اسی رضا مصطفیٰ کے لیے کہکشاں کو سجایا، اسی رضا مصطفیٰ کے لیے سارے عالم کو بنا دیا، اسی رضا مصطفیٰ کے لیے میرے رب نے ساری کائنات کو سجا دیا، اور حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اے محبوب لولا محمد لما خلقت الدنیا، اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو ہم دنیا کو نہ بناتے، اے محبوب لولا محمد لما خلقت الافلاک، اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو ہم فلک نہ بناتے، ہم سیارے نہ بناتے، ہم ستارے نہ بناتے، ہم دنیا نہ بناتے، آسمان بنا تو صدقہ مصطفیٰ، بولیے سبحان اللہ، آسمان بنا تو صدقہ مصطفیٰ، زمین بنی تو صدقہ مصطفیٰ، چنی بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، چنا بنے تو صدقہ مصطفیٰ، مکی بنے تو صدقہ مصطفیٰ، مکان بنائے تو صدقہ، سورج کو روشنی دی تو صدقہ مصطفیٰ، آسمان کو بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، آج سورج اپنی روشنی پھیلا رہا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، آج چاند اپنی چاندنی پھیلا رہا ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، آج ستارے اپنی جگمگت پھیلا رہے ہیں تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، آسمان قائم ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ، زمین قائم ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ، زمین ہریالی اگاتی ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ، بلکہ آدم کو بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، بولیے سبحان اللہ، نوح کو بنایا تو صدقہ مصطفیٰ،
عیسیٰ کو بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، بلکہ سنو ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، ارے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، عمر کو فاروق اعظم بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، عثمان کو ذو النورین بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، علی کو حیدر کرار بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، بابا فرید کو گنج شکر بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، حسن سنجری کو غریب نواز بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، اور امام احمد رضا کو امام اہل سنت بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، اور پھر اسی امام نے بریلی کی سرزمین پہ قلم اٹھایا اور محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے صدقہ مصطفیٰ کے اوپر یہ اشعار تحریر فرما دیے کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی چمک ہے کہ جو چاند چمک رہا ہے، یہ تو آپ کا صدقہ ہے کہ دنیا قائم ہے، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، آپ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، بولیے تمہارے لیے بنے دو جہاں، دہن میں زبان ہمارے یہاں، بدن میں حجاب اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، یا رسول اللہ یہ تمام صدقہ آپ کا ہے کہ کائنات موجود ہے، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اسی لیے میرے رضا نے فرمایا آپ کے آنے کی وجہ سے دنیا کو بنایا گیا، تو ہم پر حق ہے کہ 12ویں کو میلاد منائیں، کیونکہ ہم ہیں مطلب آپ تھے۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح، ہم نے کہا تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، اور تو نہ ہو تو سب کچھ تھا، نبی نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تو نہ ہو تو پھر بھی سب کچھ ہوگا، تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم میلاد مناتے اس لیے ہے کہ میرے رب نے ساری کائنات کو اپنے محبوب کے صدقے میں سجا دیا، اور میلاد ہمیشہ سے مسلمان مناتے ہوئے آ رہے، منا رہے گے اور مناتے رہیں گے، کیونکہ رضا نے فرمایا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا گے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جا۔